अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। दोस्त ने अपने ही दोस्त की माँ के साथ तौबा इस्तग़फ़ार नाजायज़ मरासिम कायम कर लिए। जब पता चला दोस्त को तो वो बड़ा दुखी हुआ, रंजीदा हुआ कि इसने तो मेरे ही घर में गंद मार दिया। मैं तो इसको दोस्त नहीं बल्कि भाई समझता था और इतना उठना बैठना था मेरा इसके साथ। और फिर इसके अंदर बदला लेने की आग भड़की, एक प्लानिंग की और उस प्लानिंग के जरिए से इसने बड़े ही को दर्दनाक और बड़े जालिमाना अंदाज में कत्ल कर दिया। पूरे जिस्म में कोई हिस्सा ऐसा ना बचा जहां पर वार ना किया हो। किस बात का बदला तो नहीं लिया इसने माँ से या दोस्त से कि चल मैं ऐसे करूंगा तो इसको पता लगेगा। बदला तो नहीं था क्या? और फिर रिश्ता माँ का, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है लेकिन मजबूरी है मेरी, मुझे कहना पड़ रहा है। माँ उम्र रसीदा होती है और खातून को भी कोई शर्म ना आई। प्लान क्या था, कैसे किया, इस पर हम बात करते हैं। लाहौर में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है और लाहौर में एक बातापुर का इलाका है। यहाँ पर फैमिली रहती है और फैमिली के जो सरबराह हैं उनका नाम है असलम उर्फ बाऊ। असलम उर्फ बाऊ की बीवी आसिया है। असलम की उम्र 45 साल है, आसिया की उम्र 40 साल है। इनके 3 बच्चे हैं, एक बेटी है जो कि बड़ी है, शादीशुदा है। इसके बाद 2 बेटे हैं और एक बेटा है 12 साल का, दूसरा बेटा है 9 साल का। असलम एक बंगले में एज ए ड्राइवर नौकरी करता है, यानी ये इसका जरिया माश ड्राइवरी है। सुबह 8 बजे इसकी ड्यूटी टाइमिंग्स का आगाज होता है और रात 8 बजे तक ये ड्यूटी करता है। असलम जो है, एक इसका और बड़ा पक्का दोस्त है, उसका नाम है सुमेर, उसकी उम्र 23 साल है। एक और बड़ा अच्छा दोस्त है, उसका नाम है उमर और उसकी उम्र है 25 साल। यानी ये 3 पक्के ठक्के दोस्त हैं और इलाके में मशहूर भी बहुत हैं। अब मैं जब बात करती हूँ असलम की, जिसकी उम्र 45 साल है, तो एक 45 साल का आदमी एक 23 साल के लड़के का दोस्त है, एक 25 साल के लड़के का दोस्त है, तो कोई ज़हनी तौर पर अकल इसको तस्लीम नहीं करती कि इनका तो एज गैप बहुत ज्यादा है। तो ये दोस्ती कैसे चल रही है? जाहिर है 45 साल वाला 45 साल वाली ज़हनियत की हरकत करता है, उसका वो माइंड होता है, वो उस तरह के काम करता है। 23 साल वाला 23 वाले करता है, 25 वाला 25 वाले करता है। बच्चा हो कोई तो वो बच्चों वाली हरकतें करता है। तो इनकी बैठक कैसे मजबूत हो गई? सुनिए। तीनों इकट्ठे बैठ के नशा करते हैं। नशा करने के इन्होंने 2 ठिकाने पक्के ठके बना रखे हैं, वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले कहानी का आगाज इस तरह से हुआ कि जो असलम उर्फ बाऊ है वो रात को 8 बजे जब अपने काम से वापस आता तो आते हुए नशा ले आता, फिर तीनों मिलकर बैठकर करते। ये इनकी थी रूटीन। अब जो 2 मैंने आपको ठिकाने बताए वो ये थे कि एक ठिकाना उमर का घर, उमर की बैठक में बैठ जाते थे, जिसकी उम्र 25 साल है, जो दोस्त है। और दूसरा ठिकाना इनका था करीब ही घर के, फसलें हैं, खुले खेत हैं, वहां पर ये तीनों बैठ जाते थे और फिर वहां पर बैठकर खूब नशा पानी करते थे, गंद खोलते थे। 21 नवंबर की रात को 9 बजे असलम जो है वो काम से आता है और घर आकर खाना शाना खाता है। इतने में फोन की बेल बजने लगती। फोन देखता है तो फोन होता है सुमेर का। सुमेर से बात करता है। सुमेर कहता है यार आजा, खेतों पे मैं बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। कहता अच्छा ठीक है। अपनी बीवी को कहता है सुमेर का फोन आया है, वो बुला रहा है मुझे खेतों में, तो मैं आता हूँ वहां से, अभी तुम दरवाजा लगा लो। असल में इसकी बीवी को इस बात का पता था कि मेरा शौहर नशा करता है और ये 3 पक्के दोस्त अब मिलकर बैठ के नशा करते हैं। रात पूरी गुजर गई लेकिन असलम उर्फ बाऊ वापस घर ना आया। बीवी ने ये समझा कि शायद नशा करके वहीं गिर गया होगा या फिर सुमेर या उमर के घर जाके सो गया होगा, इसलिए उसने भी पूरी रात सुकून से गुजार दी। सुबह हुई, फिर कोई राब्ता नहीं आया नहीं, तो बीवी ने फोन किया तो आगे से इसका कांटेक्ट नंबर बंद जा रहा था। आसिया फिर वही कि रात सारी तो चलो ऐसे है लेकिन अब तो आ जाना चाहिए था, थोड़ी सी परेशान हुई। इतने में 22 नवंबर की सुबह 9:30 बजे के करीब ये जो खेत हैं, जो फसलें हैं, इनका जो मालिक है, जिम्मेदार है, वो अपने फसलों में चक्कर लगाने के लिए जब आता है तो देखता है कि असलम उर्फ बाऊ की लहू लहान लाश वार पे वार करके किसी ने मार के फेंक दिया। घबरा जाता है, 15 पर कॉल करता है। थाना बाटापुर की नफरी फौरन मौके पर पहुंचती है और फिर असलम उर्फ बाऊ के घर पर आसिया को इतला दी जाती है। पुलिस आके जब इस लाश का मुआयना करती है तो नजर आता है कि पूरे जिस्म पर छुरियों के वार पे वार किए हुए। असलम उर्फ बाऊ की बीवी को इतला मिलते ही वो उल्टे पांव भागी और आकर जब अपने शौहर को देखा तो वहां पर शदीद बैंड डालने लगी, चीखो पुकार करने लगी। पुलिस ने रिपोर्ट बनाकर लाश तहवील में ली और अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट कर दी। आसिया जो कि बीवी है
وہ تھانے گئی اور جا کر وہاں پر ایک 302 کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کروایا اور خود مدعیہ بنی۔ اب پولیس ظاہر معلومات تو لیتی ہے نا کہ آپ کو کسی پہ شک ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو پولیس نے جب معلومات لینی شروع کی تو آسیہ نے بتایا کل رات کو کام سے جب واپس آیا اسلم تو اسلم کو سمیر نے کال کی اور بلایا کھیتوں میں، یہ چلا گیا مجھے بتا کے، پھر یہ واپس ہی نہیں آیا، اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ پولیس نے کہا کہ سمیر کا نمبر دے دو، سمیر کا جب نمبر دیا پولیس نے سمیر کو ٹریس کیا اور جا کے اس کو پکڑ کے تھانے لے آئی، لا کے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، سیدھی طرح بتا دو، تم نے آخری فون کیا اور اس کے بعد بندے کا پتہ کوئی نہیں چلا اور وہ مر گیا۔ تو سمیر نے کہا کہ بالکل میں نے فون کیا تھا، ہم پاس فصلوں میں بیٹھ کے نشہ کرتے ہیں، سب کو پتا ہے، اس کی بیوی کو بھی پتا ہے، تو اسی طرح میں نے اس کو بلایا کہ آجا ادھر بیٹھ کے پیتے ہیں ہم، یہ آیا ہے، ہم نے بیٹھ کے پکے سگریٹ پیے، نشہ کیا ہے، پھر اس کے بعد میں گھر چلا گیا اور پھر یہ وہاں پہ بیٹھا رہا، چلا گیا، کیا ہوا اس کے ساتھ مجھے اس حوالے سے کچھ نہیں پتا۔ پولیس نے پوچھا کہ تم دونوں ہی ہوتے ہو یا کوئی اور بھی ہوتا ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایک اور دوست بھی ہمارا کبھی تھا لیکن اب وہ نہیں ہوتا۔ پولیس نے کہا کون سا تھا وہ؟ تو اس نے بتایا کہ وہ عمر تھا۔ کچھ دن پہلے عمر اور اسلم عرف باؤ کی ناراضگی طلب کلامی ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے یہ اب ایک دوسرے کو نہ بلاتے تھے نہ بیٹھتے تھے۔ پولیس کہتی بات بتاؤ کہ جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا، جس پر اس نے کہا یہ مجھے نہیں پتا۔ پولیس نے عمر کا نمبر شمبر لیا اور اس کو ٹریس کیا اور پھر ڈالے میں ڈالا، تھانے لے آئی۔ تھانے میں لا کے پولیس نے پوچھا لیکن اس نے کچھ نہ بتایا۔ پھر سافٹ ویئر جب اپڈیٹ کیا تو پھر بریک ہوا۔ بریک جب ہوا تو اس نے پہلے ایک بیان دیا اور دوسرا بیان ایک اور دیا۔ یہ دونوں بیان میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ نمبر 1، اسٹیٹمنٹ نمبر 1، پہلا بیان کہتا ہے اس نے میرے سے 40,000 روپے ادھار لیے تھے، میں نے دے دیے، جو وعدہ کیا تھا اس وعدے پر واپس نہیں کیے، میں بار بار اس سے مانگتا رہا پر یہ واپس ہی نہیں کر رہا تھا اور ہر دفعہ نئے سے نئے بہانے بناتا تھا۔ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ اس نے نہیں دینے، مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ پولیس جو ہوتی ہے نا وہ دن اور رات کرمنلز کو ڈیل کرتی ہے، کرمنلز کی مینٹالٹی کو، ذہنیت کو، بانوں کو، تماشوں کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے کیونکہ دن رات ایک کام کیا ہوتا ہے، پریکٹس خوب ہوتی ہے۔ پولیس کو سمجھ آ رہی ہے کہ 40,000 روپے کے اوپر کوئی وار پہ وار نہیں کرتا، وار پہ وار یا دونوں کی بوچھاڑ ہمیشہ یا نفرت میں آتی ہے یا بدلے میں آتی ہے، ایسے نہیں ہوتی۔ پولیس نے بولا کہ سیدھی طرح بتاتے ہو یا پھر کوئی اور انداز اپنائیں تم سے بات پوچھنے کا۔ پھر اس نے دوسری سٹیٹمنٹ دی، وہ یہ کہ کہتا ہے کہ نشہ ہم یا کھیتوں میں بیٹھ کے کرتے تھے یا پھر ہم نشہ جو ہے وہ میرے گھر پر بیٹھ کے کرتے تھے، یعنی عمر کے گھر پر بیٹھ کے کرتے تھے۔ جب یہ میرے گھر پر آتا تھا تو نشہ کرتے تھے، میں نشے میں دھت ہو جاتا تھا، مجھے ہوش نہیں رہتی تھی، یہ بیٹھک سے اندر میری ماں کے پاس چلا جاتا تھا اور پھر وہاں پر جا کر یہ گندے گھول آتا تھا۔ مجھے چونکہ نشے کی وجہ سے ہوش نہیں ہوتی تھی کہ یہ جا رہا ہے، میں روکوں منع کروں، تو یہ چلا جاتا تھا، کار آتا تھا۔ اس پر ہم دونوں کا جھگڑا ہوا، بڑا شدید قسم کا، بہت تل کلامی ہوئی کہ اس نے میری ماں میرے گھر پہ نظر رکھ لی اور میں تو نشے کے لیے اس کو بٹھاتا تھا۔ مجھے شدید قسم کی اس سے نفرت ہوئی اور اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے کو بولنا، بلانا، بیٹھنا، اٹھنا، دیکھنا بھی ایک دوسرے کی طرف چھوڑ دیا تھا، اور پھر غیرت میں آ گیا اور میں نے قتل کر دیا۔ مجھے اس بات کا پتا تھا کہ عمر اور اسلم عرف باؤ کھیتوں میں بیٹھے کر رہے ہیں نشہ، میں انتظار میں تھا کہ سمیر جائے۔ اب جب سمیر وہاں سے اٹھ کے چلا گیا تو میں فوراً وہیں کھیتوں میں بھاگا، چھری لے کر گیا تھا، میں نے وار پہ وار کیے اور اس کو مار دیا۔ پولیس نے پوچھا والد کہاں ہیں تمہارے بھائی، ان کے بارے میں بتاؤ، تو کہتا ہے کہ میرے والد بھی نشہ کرتے تھے، 15 سال پہلے ان کی موت بھی نشے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ مقتول اسلم عرف باؤ 45 ایئرز 45 سال کا، قاتل عمر 22 سال کا، والدہ بھی کوئی 40-45 کی تو ہوگی۔ تو جناب ہم یہ کہیں گے کہ لگ بھگ طول اور والدہ دونوں کی عمر لگ بھگ برابر ہے۔ پولیس نے بیوی آسیہ سے بات چیت کی اور پھر آسیہ نے بیان یہ دیا ہے، کہتی ہے کہ عمر جھوٹ بول رہا ہے، میرا شوہر اسلم ایسا انسان نہیں تھا، اس کی میں بیوی حیات ہوں، اس کے ساتھ رہتی ہوں، اولاد والا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ ایک تیسرے گھر میں جا کے گند مارے۔ یہ صرف اور صرف جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آسیہ نے یہ بھی بتایا کہ میں اسی ٹائم فورن سے گئی ہوں عمر کی والدہ کے پاس،
اور میں نے جا کے کہا کہ پتا ہے کہ بیٹا آپ کا کیا کہتا پھر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میرا شوہر آپ کے ساتھ گند مارنے یہاں آتا تھا، ناجائز مراسم قائم تھے تم دونوں کے، یہ الزام لگا رہے تمہارا بیٹا، کیا یہ سچ ہے ایسا کچھ؟ جس پر انہوں نے کہا کیسی باتیں کرتی ہو، میں جتنا بھی بول لوں تمہیں یقین نہیں آئے گا، میں قرآن پہ تمہیں حلف دیتی ہوں۔ پھر اس عورت نے قرآن پر حلف دیا اور آگے سے کہا کہ ہم دونوں کے درمیان ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں تھی، میرے بھائیوں کی طرح ہے۔ عمر نشہ کر کر کے ہو گیا مینٹل، اس لیے بکواس کرتا جا رہا ہے، اس میں کچھ حقیقت نہیں ہے۔ وجہ یقیناً ضرور کوئی اور ہوگی جس وجہ سے اس نے قتل کیا ہے۔ مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ عمر نے اکیلے قتل نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ سمیر بھی شامل ہوگا، چونکہ تینوں آپس میں پکے دوست ہیں۔ پولیس نے اب تک صرف اور صرف عمر کو ڈکلیئر کیا ہے قاتل ملزم 302 کا، جبکہ سمیر کے متعلق پولیس نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ اس نے قتل کیا یا یہ شامل ہے یا کوئی ایسی بات۔ تفتیش ابھی بھی جاری ہے، آلے قتل، چوری، معاملات سب کچھ برآمد کر کے فائنلی رپورٹ پولیس بنائے گی اور پھر اس کو آگے پیش کیا جائے گا۔ میرا ذاتی طور پر اس کیس میں ہمیشہ جیسے میں میسیج دیتی ہوں، تو آج کے کیس میں میرا یہ میسیج ہے آپ تمام لوگوں کو، یقین کریں اب تو میسیج دیتے اور کیس کے متعلق سمجھاتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن مجبوراً بتانا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے۔ یہ بات بہت زیادہ سنی گئی تھی کسی دور میں کہ جس کی بہنیں خوبصورت ہوتی ہیں اس کے دروازے پر بھائیوں کے دوست بہت آتے ہیں۔ اب ماں بیوہ ہے، شوہر نہیں ہے، بیٹا نشئی ہے اور نشئیوں کو بلا کے بیٹھک میں نشہ کرتا ہے۔ وجہ اصل یہ ہے، نہ گھر کا رستہ دکھایا ہوتا، نہ بیٹھک میں آتا اور نہ بیٹھک سے اندر کمرے میں جاتا، اگر تو گیا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جب آپ کسی غیر آدمی کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ ہاں میرے دروازے پہ آ جائے یا میرے گھر کے اندر آ جائے۔ کیوں بھائی، ضرورت کیا ہے اندر آنے کی؟ دوسری بات یہ ہے کہ نشہ کر کے کبھی کسی نے نفل نہیں پڑھے، نشہ کر کے کبھی کسی نے نیک کام نہیں کیا، حرام زدگی کی ہے جب بھی کی ہے، اور پھر جب ہوش آتا ہے تو وہ کوئی دانتوں میں زبان دے رہا ہوتا ہے تو کوئی انگلیاں منہ میں بھینچ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہو گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو نشئی کے سائے سے بھی دور رہنا چاہیے۔ شکریہ۔